Please subscribe our YouTube channel. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک روز تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے مکہ میں. راستے میں نعیم ابن عبداللہ مل گئے. نعیم ابن پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس گمراہ شخص کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے قریش میں تفرقہ یعنی پھوٹ ڈال دی ہے. کون گمراہ شخص؟ حضرت محمد. ان کے لیے محمد ابن عبداللہ ان کے دین اور مذہب کو برا کہتے ہیں، ان کو بے وقوف بنایا، ان کے بتوں کو برا کہا. نعیم نے کہا عمر تمہیں تمہارے نفس نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم محمد کو قتل کر دو گے اور ان کا قبیلہ بنو عبد مناف تمہیں زندہ چھوڑے گا؟ زمین پر چلتے پھرتے رہو. اگر تم میں عقل ہے اے عمر، اگر تم میں عقل ہے تو اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کی خبر لو کہ وہ مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع ہو چکے ہیں. گھر میں تو تمہارے اسلام آ گیا اور تم محمد کو قتل کرنے چلے. عمر بن خطاب پر ان کی بات اثر کر گئی اور یہیں سے وہ اپنی بہن اور بہنوئی کے مکان کی طرف پھر گئے. ان کے مکان میں حضرت خباب ابن ارت صحابی ہیں، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ. ان دونوں کو قرآن کی سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے جو ایک صحیفے یعنی کاغذ پر لکھی ہوئی تھی، اندر پڑھائی چالو تھی. ان لوگوں نے جب محسوس کیا کہ عمر ابن خطاب آ رہے ہیں تو حضرت خباب گھر کے کسی کمرے میں یا کسی کونے میں چھپ گئے اور شیرہ دودھ کو کہتے ہیں، شیرہ ساتھ میں دودھ پینے والی یعنی بہن نے یہ صحیفہ اپنی ران کے نیچے چھپا لیا. مگر عمر ابن خطاب کے کانوں میں خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کی اور ان کے کچھ پڑھنے کی آواز پہنچ چکی تھی. اس لیے پوچھا کہ یہ پڑھنے پڑھانے کی آواز کیسی تھی جو میں نے سنی ہے؟ انہوں نے اول بات کو ٹالنے کے لیے کہا نہیں کچھ نہیں. مگر ابن خطاب نے بات کھول دی کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم دونوں، میری بہن اور میرے بہنوئی، تم دونوں محمد کے تابع مسلمان ہو گئے ہو. یہ کہہ کر اپنی بہنوئی سعید ابن زید پر ٹوٹ پڑے، مارنے لگے اپنے بہنوئی کو. ان کی ہمشیرہ فاطمہ نے جب یہ دیکھا تو شوہر کو بچانے کے لیے کھڑی ہو گئی. عمر بن خطاب نے ان کو بھی مار کر زخمی کر دیا، اپنی بہن کو. جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو بہنوئی دونوں نے بیک زبان کہا کہ سن لو ہم بلا شبہ مسلمان ہو چکے ہیں. کسی بھی راستے کی تکلیفیں برداشت کرنا اس راستے میں بہادر بنا دیتا ہے. کیا بنا دیتا ہے؟ مار سے پہلے الگ، اب مار کھا ہی چکے ہیں، اب سینہ تان کے کھڑے ہو گئے. بہن بھی، اور تو عمر ہے تو میں عمر کی بہن ہوں. ہم دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں. اب جو تم کر سکتے ہو کر لو. اعلان کر دیا. ہمشیرہ کے زخم سے خون جاری تھا. اس کیفیت کو دیکھ کر عمر بن خطاب کو کچھ ندامت اور شرمندگی ہوئی کہ مرد ہو کر بہن پر ہاتھ اٹھایا اور بہن سے کہا کہ وہ صحیفہ مجھے دکھلاؤ. جس نے عمر کی بہن میں اتنی جرأت بھر دی. کہاں ہے وہ لکھا ہوا؟ بتلاؤ جو تم پڑھ رہی تھی تاکہ میں بھی دیکھوں محمد کیا تعلیم لائے ہیں. عمر بن خطاب لکھے پڑھے آدمی تھے، اس لیے صحیفہ دیکھنے کے لیے مانگا. کیا کیا؟ دیکھنے کے لیے مانگا. بہن نے کہا ہمیں خطرہ ہے کہ ہم نے یہ صحیفہ اگر تمہیں دے دیا تو تم اس کو ضائع کر دو گے، پھاڑ دو گے، کچھ بھی کر دو گے، بے ادبی کرو گے. عمر بن خطاب نے اپنے بتوں کی قسم کھا کر کہا کہ تم یہ خوف نہ کرو، میں اس کو پڑھ کر تمہیں واپس کر دوں گا. بہن نے جب یہ رخ دیکھا تو ان کو کچھ امید ہو گئی کہ شاید عمر بھی مسلمان ہو جائیں. اس وقت کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم ناپاک ہو. کیا ہو؟ ناپاک ہو، اور اس صحیفے کو پاک آدمی کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. لا یمسہ الا المطہرون، پاک ہی اس کو ہاتھ لگائیں گے. اگر تم کو دیکھنا ہی ہے تو غسل کر لو. کیا کرو؟ عمر نے غسل کر لیا، پھر یہ صحیفہ ان کے حوالے کیا تو اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی. اب پڑھنا شروع کیا. شروع ہی کا حصہ تھا. عمر نے کہا یہ کلام تو بڑا اچھا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیہ. اب تم اس کا ترجمہ سنو گے کہ اس میں کیا لکھا ہے.
یہ کلام تو بڑا اچھا نہایت محترم ہے. خباب ابن عرت جو مکان میں چھپے ہوئے تھے سب سن کر عمر کے یہ الفاظ سنتے ہی سامنے آ گئے اور کہا کہ اے عمر ابن خطاب، مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے رسول کی دعا کے لیے منتخب کر دیا. وہ راز کھول رہے ہیں. کیا دعا مانگی تھی اللہ کے رسول نے؟ کیونکہ گزشتہ کل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا تھا، اللہم ایید الاسلام بی ابی الحکم ابن ہشام او بی عمر ابن الخطاب. اے اللہ اسلام کو طاقت دے ابو الحکم ابن ہشام، ابو جہل، ابو الحکم ابن ہشام کو ہدایت دے کر مسلمان بنا کر، یا عمر ابن خطاب کو مسلمان بنا کر، دو میں سے ایک دے دے تو اسلام مضبوط ہو جائے گا. یا اللہ اسلام کی تائید و تقویت فرما ابو الحکم ابن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے. مطلب یہ تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کی کمزور جماعت میں جان پڑ جائے. پھر خباب نے کہا کہ اے عمر اب تو اس موقع کو تم غنیمت سمجھ لو. عمر ابن خطاب نے خباب سے کہا کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو. کہاں لے چلو؟ چلے تھے اسلام محمد کو قتل کرنے، اب کہاں لے چلو؟ آگے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا، اسلام قبول کرنا مشہور و معروف ہے. تو کون سی سورت ان کی ہدایت کا سبب بنی؟ سورہ. اور یہ آیتیں ہمارے گھروں میں یہ اور اس کا ترجمہ تھوڑا تھوڑا اگر پڑے گا ہماری بچیوں، بچوں، بڑوں، بوڑھوں کے کان میں پورا تھوڑا، تو اس کا اثر ہوگا جیسے عمر کے دل میں نور جاگا اور ظلمت مٹی اور وہ ہدایت پر آئے. تو اسی طرح ہمارے گھروں میں بھی ہدایت آئے گی. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے گھر میں یہ تعلیم بند کر دی. کیا کر دی؟ بند کر دی. پہلے دعوت و تبلیغ کی محنت سے تھوڑی بہت تعلیمیں ہوتی تھی، حدیث بھی کان میں پڑتی تھی اور قرآن کی آیتوں کا ترجمہ بھی پڑھتا تھا اور اچھا معمول تھا، بہت سدھار آیا تھا. لیکن شیطان اپنی محنت میں کامیاب ہوتا ہے، کمزوریاں لاتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کر کر دوبارہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا یہی راستہ ہے. کون سا راستہ ہے؟ ارے بولو. یہی راستہ ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں اور یہ حدیث کچھ نہ کچھ ہمارے کانوں میں گھروں کے اندر پڑتی رہے. اللہ کرے گے پھر یہ دور زندہ ہو.